معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہاں کیا شان ہے اے صدر شریعت تیری، وہاں کیا شان ہے اے صدر شریعت تیری، اعلیٰ حضرت کی زبان پر بھی ہے مدحت تیری، اعلیٰ حضرت کی زبان پر بھی ہے مدحت تیری، وہاں کیا شان ہے اے صدر شریعت تیری، تجھ سے ہی ہم کو ملی ہے یہ شریعت کی بہار، تجھ سے ہی ہم کو ملی ہے یہ شریعت کی بہار، اس لیے اہل وفا کرتے ہیں عزت تیری، اس لیے اہل وفا کرتے ہیں عزت تیری، اعلیٰ حضرت کی زبان پر بھی ہے مدحت تیری، اعلیٰ حضرت نے تجھے اپنی خلافت بخشی، اعلیٰ حضرت نے تجھے اپنی خلافت بخشی، جس گھڑی دیکھی شہائل لیاقت تیری، جس گھڑی دیکھی شہائل لیاقت تیری، وہاں کیا شان ہے اے صدر شریعت تیری، فضل رب سے ہے ملی تجھے کو رضا کی صحبت، فضل رب سے ہے ملی تجھے کو رضا کی صحبت، اس لیے ہند میں ہر سمت ہے شہرت تیری، اس لیے ہند میں ہر سمت ہے شہرت تیری، اعلیٰ حضرت کی زبان پر بھی ہے مدحت تیری، کیوں نہ تفسیر کو بھی فخر ہو فضل رب سے
کیوں نہ تفسیر کو بھی فخر ہو فضل رب سے، اس کے بھی دل میں ہے موجود محبت تیری، اس کے بھی دل میں ہے موجود محبت تیری، وہاں کیا شان ہے اے صدر شریعت تیری، اعلیٰ حضرت کی زبان پر بھی ہے مدحت تیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی زنم۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے دل لگا کر دل جمعی کے ساتھ ہم سب کے آقا مدنی داتا سرور کائنات فخر موجودات محمد عرب روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، یعنی صدر شریعت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی خود اپنے خلیفے سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعریف میں فرماتے ہیں، میرا امجد مجد کا پکا۔ امجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امجد یہ جد سے ہے، یعنی کہ بڑے پرہیزگار کو کہتے ہیں، متقی، بڑے پرہیزگار متقی کو مجد کہتے ہیں، اسی سے امجد یعنی بہت بڑا پرہیزگار، بہت بڑے متقی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خود اپنے خلیفے کے بارے میں، میرا امجد مجد کا پکا، سارے اس سے کچیاتے یہ ہیں۔ نہیں، اعلیٰ حضرت نے خود اپنے خلیفہ کی تعریف کی۔ آج بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ آج اس مظفریہ مٹی مسجد شہر حاویری کرناٹک میں سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے عرس کی محفل کو سجایا ہے۔ مبارکباد ہو عاشقان حضور صدر الشریعہ و عاشقان حضور تاج الشریعہ کمیٹی اور مظفریہ مٹی مسجد کے صدر و اراکین ممبران کو کہ
میرا صدر شریعت تو وہ ہے جو رہتا گھوسی میں ہے لیکن نوازتا ہے کرناٹک والوں کو۔ الحمدللہ ہم بھی سرکار حضور صدر الشریعہ کے عرس سے پاک کے موقع پر ذکر و اذکار کر کر ان کی سیرت کو بیان کر کر، اور پہلی بات یہ کہ جو عرس ہے نا، عرس ہم مناتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی عرس منانے کی؟ عرس ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ صاحب عرس کی سیرت کو بیان کیا جائے، اور بیان کرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، ان کی سیرت طیبہ کو سن کر اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کیا جائے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو عرس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جہاں ہم فرائض و واجبات کا ذکر کرتے ہیں وہیں پر ہم اللہ کے انبیاء کا بھی ذکر کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء کا بھی ذکر کیا کرتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من عبادہ اور ذکر الاولیاء کفارہ، کہ انبیاء کرام کا ذکر عبادتوں میں سے ہے اور اولیاء کرام کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کا وہ کفارہ ہوتا ہے۔ انہی بزرگان دین میں سے، انہی نیک اللہ کے بندوں میں سے ایک ایسا بھی مرد قلندر اس دنیا سے گزرا ہے جسے ہم اور آپ صدر شریعت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، صدر الشریعہ کے نام سے جانتے ہیں، بدر الطریقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سرکار حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا پورا نام محمد امجد علی ہے اور آپ کے والد محترم کا نام حکیم جمال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دادا کا نام خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ کہ جب پیدائش ہوئی اور اس کے بعد آپ کے جب تعلیم کا آغاز ہونے لگا تو آپ نے شروع کے جو تعلیم حاصل کیے ہیں اپنے دادا خدا بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، اور پھر اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی حاصل کیا، اور درس نظامی جو آپ نے سیکھی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، وہ بہت بڑے معقولات و منقولات کے ماہر حضرت علامہ ہدایت اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی۔ جب آپ درس نظامی پڑھ لیے، آپ درس نظامی کو حاصل کر لیے، اس کے بعد سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دور حدیث کے لیے، درس حدیث کے لیے آپ بہت بڑے محدث اپنے وقت کے حضرت امام وسیع احمد محدث سوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ وہاں پر درس و تدریس سیکھی اور وہاں پر حدیث آپ نے سیکھی۔ اور محدث سورتی کوئی چھوٹے موٹے نام کا نام نہیں ہے، محدث سورتی وہ ہیں جن کو سرکار اعلیٰ حضرت امیر المومنین فی الحدیث کہا کرتے تھے۔ اتنے بڑے محدث کے پاس سرکار حضور صدر الشریعہ نے درس حدیث حاصل کی، جن کو اعلیٰ حضرت نے امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہو۔ جب حضرت محدث سورتی آتے ہوں سرکار اعلیٰ حضرت کے گھر تو سرکار اعلیٰ حضرت خود گھر جا کر کہتے تھے محدث صاحب آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ یہ اعلیٰ حضرت کی زبانی ہیں، آج کل کے لفظ نہیں جو زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دے، ایسا نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی زبانی ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہے، ان کی بارگاہ میں صدر الشریعہ حدیث پڑھے، تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سرکار صدر الشریعہ محدث گھوسوی کے نام سے بھی جانے گئے۔ سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ، یہاں تک کہ سرکار حضور محدث سورتی خود فرماتے تھے کہ کسی نے اگر مجھ سے پڑھا ہے تو وہ امجد علی نے پڑھا ہے۔ جب استاذ ایسی بات کہے اپنے شاگرد کے لیے، اگر کسی نے پڑھا ہے تو امجد علی ہیں جو مجھ سے پڑھے ہیں۔ سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ جب تحصیل علم کر لیے نا، اس کے بعد جہاں پر سرکار حضور محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پٹنہ کے سرزمین پر مدرسہ اہل سنت جس میں آپ صدر مدرسین رہ چکے تھے، سرکار حضور صدر الشریعہ کو آپ نے وہاں بھیجا۔ مدرسہ اہل سنت صدر الشریعہ تشریف لے گئے،
اور وہاں پہ آپ صدر المدرسین کے جگہ پہ ہوئے، جہاں استاذ کبھی صدر المدرسین رہا کرتا تھا۔ کیسا شاگرد تھا کہ اپنے استاذ کی جگہ پہ صدر المدرسین بن رہا ہے، یہ علم کتنا بڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ جیسے سرکار حضور صدر الشریعہ وہاں پہ صدر المدرسین بنے، وہاں مدرسے کے جن کے باغ ڈور ہاتھ میں تھا، جو محتمم تھے، وہ قاضی عبد الوحید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو ایک عالم دین بھی تھے۔ جب تک کہ سرکار حضور صدر الشریعہ وہاں رہیں، سرکار قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں موجود ہیں۔ جب آپ کی طبیعت علیل ہوئی، یعنی قاضی صاحب کی جب طبیعت علیل ہوئی، تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی شریف سے تشریف لائیں۔ اب یہ کوئی معمولی شخصیت تو نہ تھی کہ جن کی عیادت کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی شریف سے تشریف لائیں، اور ادھر حضور محدث صورتی پیلی بھیت شریف سے تشریف لائیں۔ دونوں شخصیتیں جب آئیں، سرکار حضور صدر الشریعہ پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت کو دیکھا تھا۔ پہلی مرتبہ پٹنہ کے سرزمین پر مدرسہ اہل سنت میں سرکار اعلیٰ حضرت کو پہلی مرتبہ سرکار حضور صدر الشریعہ نے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ مجاز میں اس قدر شوق پیدا ہوا، استاذ کی بارگاہ میں گئے اور کہا، سرکار حضور محدث صورتی، آپ اگر اجازت دے دیں تو میرا دل کھینچا جا رہا ہے احمد رضا خان کی طرف، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ان سے مرید ہو جاؤں۔ محدث صورتی بھی بڑی محبت کرتے اعلیٰ حضرت سے۔ وہ وقت تھا جب اعلیٰ حضرت کچھ لکھ دیتے تھے نا، تو کوئی نہ کوئی کچھ قال مقال کرنے لگتے، لیکن ایک حضور محدث صورتی کی ذات تھی کہ اپنے سر کو اعلیٰ حضرت کے تحریر پر خم کر دیا کرتے تھے۔ کیوں نہ یہ خواہش پوری ہو۔ سرکار حضور محدث صورتی کہتے ہیں کہ امجد علی، اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ امام احمد رضا خان سے بیعت کر لیں تو جائیے، آپ ان کے مرید ہو جائیے۔ سرکار حضور صدر الشریعہ آئیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اور اسی وقت آپ مرید ہو گئے۔ ادھر قاضی صاحب کا جب انتقال ہو جاتا ہے، جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے وصیت کیا تھا کہ میری نماز جنازہ سرکار اعلیٰ حضرت پڑھائیں گے اور قبر میں حضرت محدث صورتی اتاریں گے۔ جب یہ معاملہ ہو گیا، اب قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا، سرکار اعلیٰ حضرت بھی بریلی شریف چلے گئے، ادھر سرکار حضور محدث صورتی بھی پیلی بھیت شریف چلے گئے۔ رمضان کی چھٹی ہوئی، کچھ ایام کچھ دن ایسے بھی گزرے کہ قاضی عبد الوحید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد کچھ نئے ٹرسٹی آ گئے جن کے مزاج الگ تھے۔ سرکار حضور صدر الشریعہ پہنچے اپنے گھر رمضان کی چھٹی میں، وہیں سے آپ نے استعفیٰ نامہ بھجوا دیا، کہا کہ اب میں آپ کے مدرسے میں نہیں رہ سکتا۔ سرکار حضور صدر الشریعہ نے استعفیٰ نامہ بھجوایا ادھر، اور آپ اپنے گھر پر یہ سوچنے لگے کہ باپ کی وراثت اسے ملتی ہے جو باپ کے علم کو سیکھے۔ اب مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد محترم طب کے بہت ماہر عالم دین تھے، حکیم تھے، تو آپ نے 2 سال تک علم طب حاصل کیا۔ جب آپ علم طب حاصل کر لیے تو آپ نے مطب قائم کر دی، دکان کھول لیا مطب، یعنی علاج و معالجہ کا۔ حکیم جو حکماء لوگ کام کرتے ہیں نا، بدن کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو ٹھیک کرنا۔ سرکار حضور صدر الشریعہ نے درس و تدریس کو چھوڑ دیا، اس کے بعد آپ مطب قائم کر لی، مطب کو کھول لیا، اور آپ حکیم کی طرح آپ خدمت خلق کرنے لگے۔ کچھ ایام گزرے ہیں، اس کے بعد سرکار حضور صدر الشریعہ آپ ملنے کے لیے اپنے استاذ محترم سرکار حضور محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیلی بھیت شریف میں حاضر ہوئے۔ آپ کو دیکھا آپ کے استاذ محترم نے، اور پھر آپ کو جب پتہ چلا کہ آپ مطب کھول لیے ہیں، درس و تدریس کو چھوڑ دیے ہیں، تو بڑا افسوس ہوا سرکار حضور محدث صورتی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا عالم دین اگر یہ درس و تدریس کو اسی طرح قائم رکھیں تو پوری دنیا میں صدر الشریعہ کے شاگرد گھومتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی نظر یہ دیکھ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا، امجد علی کیا بریلی شریف بھی جائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیر و مرشد تو بریلی شریف میں تھے نا، کیوں نہ جاتے؟ کہا امجد علی کیا بریلی شریف بھی جائیں گے؟ کہا حضور بریلی شریف میں اپنے پیر و مرشد سے ملنے جاؤں گا۔ کہا پھر یہ خط ہے، اسے لے لیجئے اور لے جا کر اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر کر دیجئے گا۔ خط کو لیا سرکار صدر الشریعہ نے، بریلی شریف پہنچے ہیں۔ بریلی شریف پہنچ کر سرکار حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात फरमाई, और मुलाकात फरमाने के बाद वो ख़त निकाला। कहा मेरे उस्ताज़ मोहतरम मुहद्दिस सुरती ने ये ख़त दिया है कि आपकी बारगाह में मैं पेश कर दूं। सरकार आला हज़रत ने उस ख़त को लिया, पढ़ा तो लिखा था अमजद गया है जाने मत दीजिएगा, अमजद गया है जाने मत दीजिएगा, इन्हें तदरीस की तरफ, इन्हें दरसो तदरीस की तरफ माइल कीजिएगा। सरकार आला हज़रत की कश्फ करामत का आलम ये था, समझ गए और ये भी समझा कि अमजद अली को किस तरह दरसो तदरीस की तरफ लाया जाए, क्योंकि ये भी तिब भी एक इल्म है। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि ये तो बताइए आप क्या काम कर रहे हैं। कहा कि मैं इल्म तिब यानी मतब खोला हूँ, इल्म तिब से खिदमत खल्क कर रहा हूँ। सरकार आला हज़रत ने फरमाया अल इल्मो इल्मान, इल्म दो है, इल्म दो है, अल इल्मो इल्मान, इल्म की दो किस्में हैं, एक इल्मुल अदियान है और एक इल्मुल अबदान है। यानी एक इल्मुल अदियान दरसो तदरीस, एक इल्मुल अबदान बदनों का इलाज करना। लेकिन बात असल ये है कि इल्मुल अदियान तो वो है जो सुबह सुबह उठकर किताबों को खोलकर देखा जाता है, लेकिन इल्मुल अबदान वो है कि सुबह सुबह कारूरा देखा जाता है, लोगों के कारूरा यानी पेशाब देखे जाते हैं, उससे चेक किए जाते हैं। इतनी बात जैसे ही आला हज़रत ने कही, सरकार हुजूर सदरुल शरिया को उन चीज़ों से नफरत होने लगी। जैसे ही आला हज़रत ने कहा कि इल्म दो है, अल इल्मो इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अबदान, कि इल्म दो है, एक तो दर्स व तदरीस का इल्म है और एक बदन का इल्म है। लेकिन सुबह सुबह अगर दर्स व तदरीस पढ़ाई जाए तो किताबों पे नजर पड़ती है, लेकिन जब बदन के अगर मामले को देखा जाए उस वक्त पेशाब को देखी जाती है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही आला हज़रत, ये कश्फ करामत थी आला हज़रत की कि मैं क्या बोलूँगा तो उसे छोड़कर सरकार हुजूर सदरुल शरिया इधर आ जाएंगे। ये भी एक करामत थी लाने की, ये नहीं कहा उसे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दें? इसलिए कि वो भी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे भी तो इल्म बताया है, कैसे छुड़वा सकते हैं। लेकिन आला हज़रत का कश्फ करामत तो देखे, आला हज़रत ने अपनी निगाहे विलायत से देखा है सरकार हुजूर सदरुल शरिया को क्या कहा जाए कि उधर छोड़कर इधर आ जाए। क्योंकि मुहद्दिस सुरती ने कहा था ना, इन्हें रख लीजिए। जैसे ही कहा तो दिल में ख्याल पैदा हुआ। हज़रत हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं कि फिर मुझे ख्याल हुआ कि इस चीज़ को ना देखा जाए, मैंने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद जैसे वापस घुसी आया, दोबारा फिर ख़त गया सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी का। कहा अमजद अली आप बरेली शरीफ तशरीफ़ ले आएँ। जैसे ख़त गया आपने देखा, देखने के बाद बोला कौन रहा है? वक्त का मुजद्दिद बुला रहा है, वक्त का मुजद्दिद बुला रहा है। निगाह में सरकार हुजूर आला हज़रत की निगाह में सरकार हुजूर सदरुल शरिया का मकाम क्या था? आपने ख़त लिखा, सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा तशरीफ़ लाए और लाने के बाद सरकार आला हज़रत ने आपको दर्स व तदरीस का मामला सौंप दिया। यहाँ तक कि आप मंजर इस्लाम का सदरुल मदरसीन बना दिया, सदरुल मदरसीन बन गए। और सरकार सदरुल शरिया का जो जदूद था, यानी कि आप किस तरह अपने अय्याम को, अपनी रातों को किस तरह आप खर्च किया करते थे। सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ते तो नमाज फजर के बाद वज़ाइफ में मशगूल होते। जब वो आप वजीफ़ा कर लेते उसके बाद कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते। जब कुरान मुक़द्दस की तिलावत करते उसके बाद प्रेस का काम होता, वो काम करते। उसके बाद सरकार हुजूर सदरुल शरिया दर्स व तदरीस यानी बच्चों को पढ़ाने में मशगूल हो जाते। फिर उसके बाद सरकार हुजूर सदरुल शरिया ज़ोहर की नमाज अदा करते, नमाज के बाद खाना खाते, उसके बाद सुन्नत के मुताबिक कैलूला करते, उसके बाद फिर फरेज का काम किया करते, उसके बाद फिर दर्स व तदरीस किया करते। असर की अजान होती, असर की नमाज अदा करते। नमाज असर के बाद सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी की बारगाह में हाजिर होते। असर से मगरिब तक सरकार आला हज़रत की बारगाह में हाजिर होते। मगरिब से इशा तक फतवा नवीसी फरमाते, फिर इशा की नमाज पढ़ते, थोड़ा खाना खाते, उसके बाद फिर फतवा नवीसी फरमाते, यहां तक के 12 बज जाता। फिर 12 बजे तक आप फतवा नवीसी करने के बाद 12 बजे से लेकर 2 बजे रात तक तहरीरी काम करना शुरू कर देते। उसके बाद आप कब सोते? तहज्जुद की नमाज पढ़ते, फिर फजर की नमाज पढ़ते, फिर यही मामला शुरू हो जाता। यहां तक के सरकार इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के भाई उस्ताद ज़मान फरमाते हैं कि ये अमजद अली ये एक मशीन का नाम है और ऐसी मशीन है जो कभी थकती नहीं है, न कभी खराब हो सकती है।
ایک مشین کا نام ہے جو خراب نہیں ہو سکتی. آپ خود سوچیں کیسے سڈول تھے سرکار حضور صدر الشریعہ بدر طریقہ کے. یہاں تک کہ آپ کا حافظہ اتنا مضبوط تھا، اتنا مضبوط کہ آپ کسی بھی عبارت کو 3 مرتبہ پڑھ لیتے تو اسے یاد کر لیا کرتے تھے. جو بھی عبارت ہو، چاہے وہ عربی ہو، فارسی ہو، کوئی بھی عبارت ہو، صرف 3 مرتبہ دیکھ لیتے تو اسے زبانی یاد کر لیا کرتے. یہاں تک کہ ایک روز آپ نے اپنے ہاتھ میں کافیہ کتاب لی. کافیہ بہت سخت کتاب ہے. کہا جاتا ہے کافیہ کافست باشد از درد سر، جو نہ سمجھے کافیہ وہ جا کر بیٹھے اپنے گھر. سب سے پہلے میں ہنگل شریف گیا تو مفتی خلیل صاحب نے مجھے صرف یہی پوچھا تھا. میرا امتحان کیسے لیا انہوں نے؟ صرف یہ پوچھا کہ کیا آپ ملا حسن اور کافیہ پڑھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ پڑھا لوں گا. تو مسکرانے لگے. جب کافیہ ملا حسن یہ پڑھا لیں گے تو ہر کتاب پڑھا لیں گے. تو اس وقت یہ کافیہ اتنی سخت کتاب ہے، سرکار حضور صدر الشریعہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد فرمایا کہ کیوں نہ اسے یاد کر لیا جائے. حضور صدر الشریعہ نے ایک ہی دن میں پورے کافیہ کو یاد فرما لیا. ایک ہی دن میں، پڑھانے میں پسینے نکل جاتے ہیں، اس کتاب کو ایک ہی دن میں سرکار حضور صدر الشریعہ نے یاد فرما لیا. یہاں تک کہ سرکار حضور صدر الشریعہ فرمایا کرتے تھے کہ فتاوی عالمگیری جو عربی میں ہے، فتاوی عالمگیری میں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 500 علماء جو باصلاحیت علماء دین تھے تمام کو اکٹھا کیا اور انہوں نے اس فتوے پہ کام کیا. 500 علماء نے مل کر فتاوی عالمگیری کو لکھا ہے. سرکار حضور صدر الشریعہ خود فرماتے ہیں کہ میں ان 500 علماء ایک طرف ہیں، اکیلے ان 500 علماء کی میں نے خدمت کی. اکیلے 500 علماء جو کام کیا ہے وہ کام امجد علی اکیلے کیا ہے. اس وقت میں ہوتا، آپ اپنے بچوں کو شاگردوں کو ترغیب دینے کے لیے کہتے ہیں، اس وقت میں ہوتا تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے سونے میں تول دیا کرتے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار حضور صدر الشریعہ خود فرما رہے ہیں. سرکار حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ میں کتنے مقبول تھے. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک روز صبح 9 بجے آپ تشریف لائیں اور لانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ قالین بچھائے جائے. قالین بچھا دیا گیا، کرسی منگوائی. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کرسی پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد تمام علماء کرام کو بلایا. تمام کے تمام علماء مدعو ہو گئے. آپ کے شہزادگان بھی تھے، تمام علماء اس وقت کے تھے، سب موجود ہو گئے. سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں دارالقضا کھولنا چاہتا ہوں، میں دارالقضا کھولنا چاہتا ہوں اور اس دارالقضا کا قاضی مولوی امجد علی کو بنانا چاہتا ہوں. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی نگاہیں جب دارالقضا کو سنبھالنے کی بات آئی تو اس وقت نگاہیں ٹھیکی کہاں ہیں؟ حضرت صدر الشریعہ کی طرف ٹھیکی. سب موجود تھے، اس کے باوجود بھی ہندوستان کا قاضی سرکار اعلیٰ حضرت نے کسی کو بنایا ہے تو وہ صدر الشریعہ کی ذات ہے. اس وقت مفتی اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ مفتی اعظم ہند کی ذات ہے. نائب مفتی جس کو بنایا ہے وہ برہان ملت کی ذات ہے. سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی نگاہ میں سرکار حضور صدر الشریعہ کا وہ مقام تھا جو مقام وکیل بنانے میں اپنے شہزادوں کو نہ دیا، وہ مقام سرکار حضور صدر الشریعہ کو دیا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں نہ رہوں تو میری بیعت، میرے لیے بیعت امجد علی کیا کریں گے. سب موجود ہے، حجت اسلام بھی ہے، مفتی اعظم ہند بھی ہے. اس کے باوجود بھی سرکار اعلیٰ حضرت نے اگر کسی کو وکیل بنایا ہے اپنا تو وہ صدر الشریعہ کی ذات ہے. کیا مقام ہے صدر الشریعہ کا. سرکار اعلیٰ حضرت کی نگاہوں میں یہیں تک نہیں، صدر الشریعہ کا خطاب کس نے دیا ہے؟ صدر الشریعہ کا خطاب دیا کس نے ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے. خود فرماتے ہیں موجودین میں سے سب سے زیادہ جس کی اندر تفقہ ہے وہ امجد علی میں ہے. فرمایا وہ امجد علی میں ہے، اسی لیے اسے صدر الشریعہ کہا جائے، اسی لیے انہیں صدر الشریعہ کہا جائے. یعنی کہ صدر الشریعہ کا اگر خطاب کسی نے دیا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات. آپ نے صدر الشریعہ پہلے کہا. یہیں تک نہیں، جب سرکار اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کی طبیعت علیل ہوئی. جب آپ بستر پر تھے تو اس وقت سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ کوئی مجھ سے ملنے نہ آئے گا سوائے امجد علی کے. گھر کے اندر بھی داخل کون ہوں تو سرکار حضور صدر الشریعہ داخل ہوں. لیکن واہ صدر الشریعہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. یہ ہم اگر ہمیں کسی کوئی کہے کہ کوئی نہیں آئے گا مجھ سے ملنے، وہ شخص آئے گا تو فخر کریں گے کہ کسی کو اجازت نہیں ملی، ہمیں اجازت ملی. لیکن صدر الشریعہ قربان جائے، جیسے ہی یہ بات کہی گئی تو سرکار حضور صدر الشریعہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جانے لگے. سرکار اعلیٰ حضرت کی طبیعت علیل ہے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں. سرکار صدر الشریعہ کہنے لگے اے سرکار اعلیٰ حضرت، اے میرے حضور، جانتے ہیں کہ لوگ اہل جو دیابنا ہیں ہر طرح سے اہل سنت پر وار کر رہے ہیں، ترجمہ قرآن سے بھی وار کر رہے ہیں. اگر ترجمہ قرآن میں لکھ دیا جاتا، ترجمہ قرآن مقدس کے ترجمے بھی کر دیے جاتے تو کمال ہو جاتا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے امجد علی، یہ تو بتائیے، میری طبیعت علیل ہے، میرے ہاتھ میں قلم تک نہیں چل سکتے، میں کیسے لکھ دوں؟ اتنا کہنا تھا. سرکار صدر الشریعہ فرماتے ہیں اے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی، آپ زبان کھولے، امجد علی اپنا قلم کو کھولتا ہوا نظر آئے گا. سرکار حضور صدر الشریعہ اپنے قلم کو لیا، ادھر امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی بولتے جاتے، ادھر صدر الشریعہ لکھتے جاتے، یہاں تک کہ کنز الایمان ہمارے ہاتھوں میں آ گیا. یہ بھی صدر الشریعہ کا احسان ہے امت مسلمہ پر. سرکار حضور صدر الشریعہ کا اتنے اعلیٰ حضرت کے فکر سے مل گئے تھے. یہیں تک نہیں، جب سرکار حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی سال میں صرف 3 تقریریں فرمایا کرتے تھے، صرف 3 تقریریں. ایک تقریر فرما رہے تھے اور اچانک آپ کے سر میں درد ہوا. تمام علماء کرام موجود تھے، جم غفیر ہے سامعین کے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نظر کو پھیرا، تمام بڑے بڑے جلیت علماء کرام موجود تھے. اس کے باوجود بھی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی فرماتے ہیں کہ امجد علی آئیے، جہاں سے میں تقریر کو چھوڑا ہوں وہاں سے تقریر کو آپ پورا کیجئے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. آج اگر اس وقت سرکار حضور محدث کبیر اگر خطاب فرما رہے ہوں اور اس کے بعد کسی کو کہہ دے کہ یہ تو آپ آئیے یہاں سے تقریر کو کمپلیٹ کر دیجئے، تو جانتے ہیں اس کا علم کا لوہا مانا جائے گا. اسی طرح سرکار اعلیٰ حضرت اگر وہ گفتگو فرما رہے ہیں، کس کی مجال ہے کہ اس کے آگے کوئی بول دے. لیکن جیسے ہی سرکار صدر الشریعہ کی طرف خطاب فرماتے ہوئے فرمایا امجد علی آئیے، اور آنے کے بعد جہاں سے میں نے تقریر چھوڑی ہے وہاں سے آپ تقریر کمپلیٹ کر لیجئے. لیکن اللہ اکبر، صدر الشریعہ کہتے ہیں اے حضور، آپ تو اعلیٰ حضرت ہیں، آپ امام احمد رضا خان ہیں، آپ مجدد ہیں، لیکن میں تو اگنا صاحب کا شاگرد ہوں، اگنا صاحب کا خادم ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن جانتے تھے کہ اگر انتخاب اعلیٰ حضرت نے میری کی ہے تو میں ضرور تقریر کو مکمل کر سکتا ہوں. جیسے ہی قریب آئے سرکار اعلیٰ حضرت اپنے کرسی پر بیٹھے ہیں، ادھر سرکار صدر الشریعہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جہاں سے سرکار اعلیٰ حضرت نے خطاب چھوڑا تھا وہاں سے صدر الشریعہ بیان کرنے لگے، یہاں تک کہ بیان کو کمپلیٹ کر دیا. لوگوں نے دیکھا اور کہتے رہے یقیناً اعلیٰ حضرت کے نگاہ میں جو سب سے بڑا عالم دین ہے وہ وقت کا صدر الشریعہ ہے. ایسے ہی نہیں بلکہ خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ منظر اسلام کے جتنے علماء ہیں، جتنے مدرسین ہیں، سب کے سب آ کر مولوی امجد علی سے اپنے وضو کو اور نماز کو چیک کرائیں. اگر آج کوئی کہہ دے کسی عالم کو کہ آپ کے دوسرے عالم سے اپنے وضو کو چیک کرائے، کہا میں عالم ہوں، میں ان کے بعد جاؤں گا چیک کروانے. لیکن اعلیٰ حضرت کی نگاہیں کیا دیکھتی تھی؟ سرکار صدر الشریعہ تھے. اللہ اکبر. جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تمام علماء ربانین، تمام مدرسین منظر اسلام کے، اب ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت کسی کو اگر مدرس رکھیں گے تو جاہل کو تو رکھیں گے نہیں، بڑے سے بڑے عالم کو رکھیں گے. ان بڑوں میں بڑا عالم صدر الشریعہ کیسے ہو گیا؟ نگاہیں، کیا نگاہ تھی سرکار اعلیٰ حضرت کی. تمام علماء کو بلایا گیا، تمام علماء ایک کے بعد دیگرے سرکار حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں اپنا وضو چیک کرا رہے ہیں، اپنی نماز چیک کرا رہے ہیں.
ایک دو تھے، ہوتے ہیں ہر جگہ، ایک دو تھے جو کہا میں اور امجد علی سے اپنے وضو کو چیک کراؤں، چلے گئے لیکن ان کا نشان ہی نہیں ملتا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کسی کا انتخاب کیا ہے، وہ صدر الشریعہ کی ذات ہے، سرکار حضور صدر الشریعہ کی ذات ہے۔ لیکن وہ وقت بھی آیا جب آخری لمحات تھے سرکار اعلیٰ حضرت کے، تو جانتے ہیں آپ نے وصیت فرمائی کہ میری نماز جنازہ اگر حامد رضا کو دعائیں یاد ہو تو وہ پڑھائیں۔ کیا فرمایا؟ حامد رضا کون ہیں؟ سرکار حجت الاسلام، حجت الاسلام، اسلام کی دلیل، حجت الاسلام ہے حامد رضا خان، مفسر قرآن ہیں۔ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر شرط لگا رہے، شرط کے ساتھ کہ اگر دعائیں یاد ہو حامد رضا کو تو وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے، ورنہ مولوی امجد علی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں جب بیٹا آئے حامد رضا خان تو وہاں پہ شرط لگا دیا، لیکن جب صدر الشریعہ کی باری آئی تو وہاں شرط نہیں لگایا۔ کتنی یقین اور کس قدر بھروسہ امام احمد رضا خان کا تھا۔ لیکن شہزادے تھے اعلیٰ حضرت کے حجت الاسلام، ان کو دعائیں کیوں نہ یاد ہو؟ انہوں نے بھی وہ دعائیں یاد تھی، وہ دعائیں جو یہ دعا نہیں، وہ دعائیں جو فتاوی رضویہ میں ہیں، سرکار حجت الاسلام کو بھی یاد تھا، انہوں نے ہی نماز جنازہ اعلیٰ حضرت کی پڑھائی۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا، سوداگران جب سونا ہو گیا، سونا جب ہوا، وہ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد حضرت بلال کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رخصت ہو گئے تو حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ یہی حال تھا صدر الشریعہ کا۔ اے رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت اس دنیا سے رخصت ہو گئے نا تو سرکار صدر الشریعہ کو دل ہی نہیں لگتا تھا، چین ہی نہیں آتا تھا، بے قرار رہتے تھے، ایک الگ طرح سے اپنے آپ کو ڈھال لیے تھے۔ کیوں نہ ہو، ہر جگہ امجد علی، ہر جگہ امجد علی، ہر جگہ امجد علی۔ اب اس جگہ پہ جائیں تو وہ جگہ تو موجود ہے لیکن کہنے والا نہیں ہے کہنے والا۔ سرکار حضور صدر الشریعہ نے ارادہ فرمایا کہ اب میں بریلی شریف میں نہیں رہوں گا، میرا مرشد ہی نہیں، اب میں کس کے لیے رہوں؟ جس کے لیے تھا وہ ہے ہی نہیں۔ 18 سال تک سرکار حضور صدر الشریعہ نے خدمت کی، سرکار اعلیٰ حضرت کی، اور سرکار اعلیٰ حضرت کی خدمت کیا، دین کی خدمت کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے ہیں۔ 18 سال کے بعد آپ چھوڑ کر جانے لگے تو آپ سرکار حضور حجت الاسلام حامد رضا خان کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے اجازت چاہیے، میں اجمیر شریف جانا چاہتا ہوں، مدرسہ معینیہ عثمانیہ میں۔ سرکار حضرت الاسلام نے چہرہ دیکھا، کہا کہ میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کی مرضی جو ہے، آپ کی مرضی میں میں دخل نہیں دے سکتا۔ یہ کیا انداز تھا؟ یہ نہیں کہا چلے جائیے، یہ نہیں کہا مرضی، کیونکہ یہ بیتاب دل کو قرار جہاں آ جائے وہ وہاں چلے جائے۔ دیوانے ہیں، اللہ اکبر، وہ دیوانے کس کے؟ اعلیٰ حضرت کے دیوانے۔ دیوانے اگر بنو تو اعلیٰ حضرت کے بنو، ادھر ادھر والے کی نہ بنو کہ جس کی وجہ سے دنیا بھی تباہ ہو جائے، آخرت بھی تباہ ہو جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے نگر کو چھوڑ کر آپ اجمیر چلے گئے۔ ادھر کسی نے حضور مفتی اعظم ہند سے پوچھا کہ اے مفتی اعظم ہند، یہ تو بتائیے صدر الشریعہ کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیجئے۔ سرکار حضور مفتی اعظم نے جیسے ہی سنا سرکار حضور صدر الشریعہ کا نام، ساون بھادوں کی طرح آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے، خوب رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ شخص کہتا ہے اے مفتی اعظم ہند، میں نے تو صرف صدر الشریعہ کے بارے میں پوچھا ہے، آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ اس کے بارے میں پوچھتے ہو جنہوں نے اپنا گھر تک نہیں بنایا، اپنی زندگی کو اپنے پیر و مرشد پر وقف کر دیا، اپنے گھر تک نہ بنائیں۔ اگر وہ چاہتے تو کتنے کثیر تعداد میں ان کے شاگرد تھے، طلبہ تھے، وہ اپنا ذاتی ایک مدرسہ قائم کر لیتے اور اس پر خود قابض ہو جاتے، لیکن ایسا نہ کیا، بلکہ پوری زندگی اپنے پیر و مرشد کو وقف کر دیا۔ ان کے بارے میں سوال کرتے ہوں۔ سرکار حضور صدر الشریعہ جب اجمیر شریف پہنچے اور وہاں آپ نے تعلیم دینا شروع کیے، بڑے بڑے شاگرد آپ کے پیدا ہوں، بڑے بڑے شاگرد۔ انہی شاگردوں میں سے اب کتنے شاگرد کا نام آپ کو لوں؟ بس ایک بات، شاگرد تو سب بن جاتے ہیں لیکن جو ادب کرتا ہے وہ شاگرد دنیا پہ چھا جاتا ہے۔ سرکار حضور محدث کبیر خود فرماتے ہیں کہ 2 شاگرد ایسا بھی تھا، 2 شاگرد ایسا بھی، جب سرکار صدر الشریعہ
पढ़ा कर दरसगाह से उठते और जाने लगते तो दोनों शागिर्द आपस में लड़ने लगते कि जूती शरीफ मैं रखूंगा, जूती शरीफ मैं रखूंगा, जूती शरीफ मैं रखूंगा। दोनों झगड़ने लगते, यहां तक कि दोनों ने सुलह कर ली। सुलह क्या थी? कहा कि एक जूती शरीफ मैं रखूंगा, एक जूती शरीफ आप रखेंगे। जब हुजूर सदरुल शरिया आएंगे तो एक जूती मैं पहनाऊंगा, एक जूती आप पहनाएंगे। यानी कि सरकार हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं ये हालत थे। और यहीं तक नहीं, बल्कि दोनों शागिर्द का हाल ये था कि जूती इधर उधर रखते नहीं, बल्कि उन जूतियों को अपने अपने सीने से लगाकर बटन को खोलते, सीने पे रखते, फिर बटन बंद कर लिया करते। सदरुल शरिया की जूती को अपने सीने से लगाकर दोनों शागिर्द रखते थे। जानते हैं वो दोनों शागिर्दों का अदब इतना मकबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में जो हाफिज मिल्लत के नाम से जानते हैं एक शागिर्द तो वो है, और पूरे पाकिस्तान में मुहद्दिस आजम पाकिस्तान के नाम से जो जानते हैं वो सरदार अहमद के नाम से जाने गए। ये दोनों शागिर्द ऐसे हुए कि अपने उस्ताद के जूतियों को सीने से रखा तो दुनिया में छा गए, छा गए। वही सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत है, हुजूर सदरुल शरिया बुखार में है, अजमेर शरीफ में तबीयत बहुत अलील है, बुखार की शिद्दत है। जोहर का वक्त अभी शुरू ना हुआ, उससे पहले पहले आप बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद जैसे ही आपको होश आया, आपने पूछा अब्दुल अजीज ये तो बताइए कि वक्त जोहर का चला गया या है? आपने कहा, सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा कि जोहर का वक्त खत्म हो गया है। इतना सुनना था कि सरकार हुजूर सदरुल शरिया ज़ारो क़तार रोने लगे, आंखों से आंसू के कतरा जारी हो गए। सरकार हुजूर हाफिज मिल्लत ने कहा, हुजूर जो बेहोशी के आलम में नमाज कज़ा हो जाएगी उसकी मुआखज़ा अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में ना लेगा। तो सरकार हुजूर सदरुल शरिया फरमाते हैं, अब्दुल अजीज आप मुआखज़े के चक्कर में पड़े हैं। अल्लाह अकबर, ये बात अपने दिल पर लिखने की है। सरकार हुजूर सदरुल शरिया ने फरमाया कि आप मुआखज़े की बात करते हैं, एक वक्त अल्लाह की बारगाह से हाजिर होने से अमजद अली महरूम रह गया, महरूम रह गया। इस कदर नमाज से मोहब्बत थी, यहां तक कि आप तरावी की नमाज पढ़ा रहे हैं। सरकार हुजूर सदरुल शरिया अभी 12 रकात नमाज पढ़ाए हैं। एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा, हुजूर आपके बड़े बेटे हकीम शमसुल हुदा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल हो गया है। इतना सुनना था, हम और आप होते तो छोड़ छाड़ के भाग जाते, लेकिन वाहर सदरुल शरिया आप फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद कहते हैं लोगों अभी 8 रकात तरावी और बाकी है, पढ़ लिया जाए। अल्लाह अकबर, सदरुल शरिया की वो शान है कि हर चीज नमाज पर कुर्बान है। सरकार सदरुल शरिया ऐसे ही सदरुल शरिया नहीं बन गए हैं, बल्कि सरकार सदरुल शरिया वो देखते थे जो और कोई नहीं देख पाता था। यहां तक कि सरकार सदरुल शरिया बदरू तरीका रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जब वो आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त, तो आपने सुना होगा अहमदाबाद में एक मज़ार है जिनको शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार कहा जाता है। बहुत सारे लोग हाजिरी दिए होंगे, फ़कीर भी हाजिरी दिया है। वहां पर जब सरकार हुजूर शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे, जब दर्स व तदरीस दिया करते थे तो आप अपने तख्त पर बैठकर दर्स हदीस दिया करते। आपकी तबीयत जब अलील हो गई, 40 दिन तक आपकी तबीयत अलील रही। सरकार शाह आलम की 40 दिन तक तबीयत अलील रही। 40 दिन के बाद जब आप अपने दरसगाह में बैठे, अपने बच्चों से कहा किताब को खोलो। बच्चों ने जब किताब को खोला तो आप फरमाते हैं इबारत पढ़ो। बच्चों ने इबारत जब पढ़ना शुरू किया तो कहा रुक जाओ, तुम आगे से इबारत क्यों पढ़ते हो, जहां से मैंने छोड़ा है वहां से इबारत पढ़ो। अब बच्चे ने कहा कि सरकार आप तो हर रोज पढ़ा रहे हैं, यहां तक पढ़ाया, यहां से इबारत पढ़ना शुरू किया। कहा 40 दिन तक मैं आया ही नहीं। दिल में ख्याल पैदा हुआ 40 दिन तक मैं नहीं आया, मेरे शक्ल में कौन आकर दर्स व तदरीस की जिम्मेदारी संभाला था। आप कश्फ में चले गए, कश्फ में जाना था। जाने के बाद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जियारत हो गई। मेरे आका फरमाते हैं शाह आलम तुम बड़ा फिक्रमंद रहते थे, तकलीफ में रहते थे, जब एक रोज भी दरसगाह नहीं पढ़ाते तकलीफ में आ जाते थे। तेरी गैर मौजूदगी में मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया है। जैसे कहा सरकार शाह आलम अपने तख्त से उठ गए और उठने के बाद कहा जिस तख्त पर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायनात के दूल्हा बैठे हो, शाह आलम की क्या मजाल कि इस तख्त पर बैठ जाए। खड़े हो गए और खड़े होने के बाद उस तख्त को ले जाकर मस्जिद में लटकवा दिया। दूसरा तख्त मंगवाया,
اور اس پر بیٹھ کر آپ درس و تدریس درس حدیث دینے لگے. اس کے بعد جب آپ کا بھی انتقال ہوا تو اسے بھی لے جا کر مسجد کے اوپر لٹکا دیا گیا. اب سنیے خلیفہ حضور صدر الشریعہ سرکار مسلم الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے میں اور سرکار صدر الشریعہ دونوں پہنچے سرکار شاہ عالم کی بارگاہ میں. جب دونوں پہنچے اور پہنچنے کے بعد سرکار حضور صدر الشریعہ اسی کھاٹ کے نیچے جس پر میرے مصطفیٰ نے بیٹھ کر درس و تدریس دیا کرتے تھے, اسی کھاٹ کے نیچے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی. اور یہ بات بہت مشہور ہے کہ اس کھاٹ کے نیچے جو بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیا کرتا ہے. جیسے ہی سرکار حضور صدر الشریعہ 2 رکعت نفل پڑھے اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی, دعا فرمانے کے بعد جانے لگے تو حضرت مسلم الدین صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے سرکار آپ نے دعا کون سی کی ہے, آپ نے دعا کون سی مانگی ہے؟ تو سرکار حضور صدر الشریعہ فرماتے مسلم الدین میں نے دعا مانگی ہے مولا مجھے ہر سال حج کرنا نصیب عطا فرما, میں نے یہی دعا مانگی ہے. اللہ اکبر. ادھر سرکار حضور صدر الشریعہ نے دعا مانگی ہے تو وہ دعا قبول تو ہونے تھے. اسی سال نام آ گیا حج کے لیے, اسی سال نام آ گیا حج کے لیے جانے کے لیے. سرکار حضور صدر الشریعہ نے اپنے سامان کو باندھ دی, آپ چلے ممبئی گئے. آپ کی طبیعت علیل ہو گئی, نمونیا کی بیماری ہو گئی سرکار حضور صدر الشریعہ کو. جب بیماری ہو گئی آپ کے ساتھ سرکار حضور حافظ ملت تھے اور ایک شفیق جوہری تھے, یہ دونوں ساتھ میں تھے. اور ایک شاگرد وہ جسے محدث اعظم پاکستان کہا جاتا ہے وہ دوسرے کشتی پر گئے. ادھر سرکار حضور صدر الشریعہ آپ گئے ہیں حج کی نیت سے, اور خود سرکار صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے نکلے اگر راستے میں اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت تک اس کو حج کا ثواب ملے گا. اگر کوئی عمرہ کے لیے نکلا اور راستے میں انتقال کر گیا تو پوری زندگی قیامت تک اسے عمرے کا ثواب ملتا رہے گا. خود صاحب بہار شریعت نے لکھا ہے, بہار شریعت میں بہار شریعت ہمیں دیا ہے تو یہ احسان ہے سرکار حضور صدر الشریعہ کا, احسان ہے. کیونکہ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں فتاوی عالمگیری جو عربی میں ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہار شریعت کا سہارا لینا پڑے گا. بغیر بہار شریعت کے کوئی فتاوی عالمگیری سمجھ ہی نہیں سکتا. ایک لفظ کے معنی اتنے ہیں کہ آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس معنی کو یہاں فٹ کیا جائے, لیکن فٹ پہلے ہی کر کے صدر الشریعہ چلے گئے. سرکار صدر الشریعہ نے پہلے ہی فٹ کر دیا, اب اتنے آسان ہو گئے فتاوی عالمگیری سمجھنے میں. اللہ اکبر. جیسے ہی سرکار حضور صدر الشریعہ پہنچے ہیں, لیکن وہی 2 ذوالقعدہ وہاں پر آپ کا جیسے ہی طبیعت بگڑی اور آپ اپنے قدم کو سفینے میں بھی نہیں رکھیں, اپنے قدم کو کشتی میں نہیں رکھیں. مدینے گیا مدینے کا مسافر اپنے قدم بھی نہ رکھے تھے سفینے میں, یہ جوہر شفیق نے کہا تھا. ادھر یہ آ گئے, ادھر سرکار حضور صدر الشریعہ کا انتقال ہوا, سرکار حضور حافظ ملت ساتھ میں تھے, وہ نہ جا سکے, لیکن ادھر حضور محدث اعظم پاکستان پہنچ گئے, ادھر پہنچ گئے, ایک شاگرد پہنچ گیا ادھر. لیکن جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا آگے آگے صدر الشریعہ کو دیکھتا تھا, جیسے جیسے صفا مروہ کی سعی کرتا تھا آگے آگے صدر الشریعہ کو دیکھتا تھا, جیسے ہی وقوف عرفات کرتا تھا آگے آگے سرکار حضور صدر الشریعہ کو دیکھتا تھا, جیسے جیسے وقوف مصطفیٰ کرتا تھا آگے آگے صدر الشریعہ کو دیکھتا تھا. جب زمزم کا پانی پیتے تھے اس وقت دیکھتے تھے صدر الشریعہ بھی زمزم کا پانی پی رہے ہیں. اللہ اکبر. جہاں جہاں حج کے ارکان ادا کیے وہاں صدر الشریعہ پہلے سے تھے, لیکن محدث اعظم پاکستان یہ کہتے تھے بزبان حضور محدث کبیر کی میں کہتا ہوں, سرکار حضور محدث کبیر نے خود بیان میں فرمایا محدث اعظم پاکستان دیکھتے رہے کہ حضور صدر الشریعہ آگے آگے اپنے حج کو کمپلیٹ کرتے رہے. جیسے ہی شاگرد جاتا تھا غائب ہو جاتے تھے, جیسے ہی شاگرد جاتا تھا غائب ہو جاتے تھے. محدث اعظم پاکستان سمجھ گئے صدر الشریعہ میرے استاد محترم آ نہ سکے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حج پر بلا لیا ہے. وہاں گئے اور بتایا, پتا چلا کہ سرکار حضور صدر الشریعہ کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن وہ بہار ہے سرکار صدر الشریعہ جانے کے بعد بھی لوگوں کی خدمت کرتے تھے. قبر میں جب اتارا گیا, قبر میں رکھا گیا تو انسانوں ہی نے نہیں رویا بلکہ آسمان نے بھی پانی کو برسایا.
تقریباً 15 دن تک بارش ہوتے رہے. تقریباً 15 دن تک سرکار حضور صدر الشریعہ کو قبر میں رکھ دیا گیا اور چٹائی اس پہ ڈال دی گئی تھی بارش کی وجہ سے. جب بارش ختم ہو گئی, کچھ دن گزر گئے, بارش ختم ہوئی, جب چٹائی کو اٹھایا گیا تو اتنی خوشبو نکلی کہ پورے بستی معطر ہو گیا, پورے بستی معطر ہو گئے. یہاں تک کہ ایک شخص تھا وہ آئے اور سرکار صدر الشریعہ کی مٹی کو لے کر کھا لیا تو اس کی پتری ختم ہو گئی. سرکار حضور صدر الشریعہ کی کرامت جانے کے بعد میں وہ تو نہیں گئے وہ حج کے لیے اس سال, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر سال حج کا ثواب صدر الشریعہ کو عطا فرماتا رہا. کیوں؟ انہوں نے دعا کی تھی اس تخت کے نیچے جس تخت پر میرے مصطفیٰ نے بیٹھ کر اپنی حدیث خود پڑھایا کرتے تھے. سرکار حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے. سنت کے مطابق آپ کی زندگی کیسی گزرتی تھی, بڑی سنت کے مطابق آپ کا ہر کام سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوا کرتا تھا. جیسا کہ حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے, جب میں دیکھتا تھا اپنے استاذ محترم صدر الشریعہ کو, جب چلتے تھے تو سنت کے مطابق چلتے تھے, جب بیٹھتے تھے تو سنت کے مطابق بیٹھتے تھے, جب کھاتے تھے تو سنت کے مطابق کھاتے تھے, جب کلام کرتے تھے تو سنت کے مطابق کلام کرتے تھے, جب سوتے تھے تو سنت کے مطابق سوتے تھے, جب اٹھتے تھے تو سنت کے مطابق اٹھتے تھے. کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہیں کیا کرتے, ہر کام سنت کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے. اس لیے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ یعنی صدر شریعت پہ لاکھوں سلام. سرکار حضور صدر الشریعہ کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا, میرا امجد مجد کا پکا, سارے ان سے کچیاتے یہ ہیں. سرکار صدر الشریعہ بدر الطریقہ کا فیضان ہم سب پر اللہ تبارک و تعالی عام سے عام تر فرمائیں. یہ تو آج اس مصفیہ مٹی مسجد میں الحمدللہ رب العالمین سرکار حضور صدر الشریعہ, سرکار حضور تاج الشریعہ دونوں کے عرس کو رکھا گیا تھا, لیکن سرکار حضور صدر الشریعہ ہی پر وقت تمام ہو گیا. سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے, جو شریعت کا تاج ہو, جو شریعت کا تاج, اللہ نے جسے شریعت کا تاج بنایا ہو اس کے لیے کیا کہیں. اتنا سوچیں کہ سرکار حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا کچھ یہ فقیر بول سکتا ہے تو سرکار تاج الشریعہ تو میرے پیر و مرشد ہیں. اگر بولوں تو کئی گھنٹے چلے جائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار حضور صدر الشریعہ, سرکار حضور تاج الشریعہ کے حسن عمل پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے طریق پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیکوں کی صحبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.